بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ بعض دفعہ جسم کو اچانک جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ کوئی آسیب چمٹ گیا، مرگی کے دورے ہیں، یا کوئی اعصابی کمزوری ہو گئی ہے، بندہ اپنی تشخیص یا ججمنٹ نہ کر سکے تو اس کا ایک آسان طریقہ اور فارمولہ ہے۔ آزما کے دیکھیے گا، جس طرح ہچکی کے لیے ٹوٹکے ہیں، اسی طرح اس جسمانی جھٹکے لگنے کے لیے بھی بعض کچھ عملیات ہیں، بعض ٹوٹکے ہیں اور بعض کوئی وظائف ہیں۔ ان کو آزمانے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کون سا ٹوٹکا یا کون سا عمل یا کون سا وظیفہ کام کرتا ہے۔ اگر کسی کو ہچکی لگ جائے اور وقتی طور پر انسان کے پاس کوئی ایسی کھانے پینے پلانے کی چیز نہ ہو یا کوئی ایسا حربہ نہ ہو، تو اس کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ اس کو کوئی ایسی بری بلی بات کہو جس کو سن کر اس کا خون کھول اٹھے، حیرت میں مبتلا ہو جائے کہ میرا جاننے والا، میرا دوست، اس نے مجھے ایسی بات کہہ دی۔ وہ اس سوچ کی طرف چلا جائے گا اور اس کی ہچکی ختم ہو جائے گی۔ اس کو کوئی بھی برا بلا لفظ کہہ دے، میں کہنا نہیں چاہتا، جو اس کی عزت کے خلاف ہو۔ اسی طرح اگر کسی کو اس انسانی جسم کو جھٹکے لگیں تو ایک شیشے کا گلاس لیں، اس کو پانی سے بھریں، تھوڑا سا نیچے رکھیں، بھرنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی انچ 1.5 تک وہ نیچے ہو۔ سونے کی انگوٹھی بے شک مرد کے لیے پہننا استعمال کرنا سونا حرام ہے، لیکن گھر میں خواتین کے پاس سونے کے زیورات تو ہوتے ہیں۔ ایک انگوٹھی لے لیں، اس انگیٹھو کو پانی کے اندر ڈال دیں، ڈبو دیں، اور سورہ فاتحہ کو پڑھیں۔ اور اگر سورہ فاتحہ بھی کسی کو بد نصیب سے پڑھنا نہیں آتی تو 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں اور یوں گلاس کو گھمائیں۔ 21 بار پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پہ دم کریں، گلاس کو یوں ایسے گھمائیں، کلاک وائز یا اینٹی کلاک جو بھی ہو۔ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں الٹا گھمائیں سیدھا گھمائیں، کلاک وائز یا اینٹی کلاک، جیسے بھی گلاس کو گھمائیں، بس گھما کے اس پانی کو پی لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس بسم اللہ کی برکت سے اس کو جسم کے جو جھٹکے لگتے ہیں وہ جھٹکے لگنا بند ہو جائیں گے۔ یہ تجربہ شدہ بات ہے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو جسم کے کسی حصے پہ، اس بازو پہ یا سینے پہ اس شہادت کی انگلی سے لفظ اللہ کو لکھے، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اور دل کی گہرائی کے ساتھ لکھے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جسم کے اندر جو جھٹکے لگتے ہیں وہ جھٹکے لگنا بند ہو جائیں گے۔ شروع میں تو یہ آہستہ آتے ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ شدت اختیار کر جاتے ہیں، ایک بیماری کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے بیماری کے شروع میں ہی اس پر کنٹرول کیا جائے تو کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جس طرح کسی گملے میں کسی پودے کو لگائیں تو وہ 20 سال کے بعد پودا ہی کہلائے گا، لیکن اسی پودے کو کسی زمین میں لگا لیں تو 20 سال کے بعد وہ تناور درخت بن چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی بیماری کو، کسی بھی تکلیف کو اس کے ابتدائی دنوں میں اس پر کنٹرول پانے کی کوشش کریں۔ آج کل اور ٹال مٹول سے کام نہ لیں۔ انسان کی صحت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بزرگ بندے نے اللہ سے پوچھا نا، یا اللہ تیری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صحت، جسے کہتے ہیں نا جان ہے تو جہاں ہے۔ جان نہیں ہے،
تو پیسہ، دولت، عزت، شہرت، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار سب کنارے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس عمل سے، اس ٹوٹکے سے فائدہ اٹھائیں، خود بھی اور اپنے جاننے والوں تک اس کو پہنچائیں، تاکہ اللہ ہر کسی کو ایسی بری ناگہانی بیماریوں سے، آفات سے محفوظ فرمائے۔